محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے ہے۔ عاد کا سلسلہ نسب یوں ہے: عاد اکبر بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 17 سے زیادہ مقامات پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہود بن عبداللہ بن نباح بن خلود بن عاد اکبر بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد ایک عرب قبیلہ گزرا ہے جو احقاف میں آباد تھا۔ احقاف ریت کے ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن میں موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی قوم، جسے قرآن پاک نے عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں دے رکھی تھیں۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت کے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا جواب نہ تھا۔ کھیتی باڑی سے خوب واقف تھے۔ خوشحالی، قوت و طاقت کے گھمنڈ نے انہیں خدا سے باغ کر دیا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ خود ہی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ وہ ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے، جو عاد کہلاتی تھی، کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اس دعوت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا۔ مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو۔ وہ تمہارے لیے مینا برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر دو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداوند تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ لوگ غریب اور کمزور تھے، اور جو لوگ کافر تھے وہ مالدار اور سردار لوگ تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی باقی بچ گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔